محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين حقا. وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى سبق خصوص حال التلبس من الإطلاق. شیخ مصنف کے اوپر جو کل اشکال ان قلتہ کی صورت میں انہوں نے اپنے اوپر جو اشکال کیا کہ مشتق وضع نہیں ہوا ہے خصوص متلبس من مبتدا کے لیے، عام کے لیے وضع ہوا ہے لیکن یہ انصراف ہوتا ہے خصوص متلبس کی طرف، لہذا یہ تضاد کی بات سامنے آتی ہے بین الصفات. تو شیخ نے اس کو رد کیا. خلاصے کے طور پر آج کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انصراف کے لیے کثرت استعمال کا ہونا ضروری ہے، اور ادھر سے جس طریقے سے خصوص متلبس بالمبدا میں کثرت کے ساتھ استعمال ہے، منقضا میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہے، لہذا یہ انصراف درست نہیں ہے. خصوص کی طرف انصراف کیوں ہونا چاہیے؟ حالانکہ منقضا میں بھی اگر اکثر نہیں ہے تو کثیر ہے. تو اسی کو دوبارہ بیان کرتے ہیں خلاصے کے طور پر، کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع، بعض نسخ میں تمنع، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں یمنع ہے، تمنع بہتر ہے. تمنع یہ کثرت استعمال حالت انقضاء میں یہ منع کرتی ہے عن دعوی سبق خصوص حال التلبس من الاطلاق. اطلاق سے یعنی عام کے لیے وضع ہوا ہے، اس اطلاق سے خصوص متلبس کی طرف مشتق جو ہے منصرف ہوتا ہے، کہنا یہ ممنوع ہوتا ہے. کیوں ممنوع؟ اس لیے کہ استعمال کثیر کے ساتھ منقضا میں ہوا ہے. اذ مع عموم المعنى وقابلية كون المشتق حقيقة في المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى. اس لیے اس عبارت کی تعلیل میں اگرچہ اختلاف شراح کے درمیان، لیکن جو ظاہراً معنی ہے وہ یہ ہے کہ اذ مع عموم المعنى، معنی عام یعنی اس مشتق عام کے لیے وضع، وقابلیت کون المشتق حقیقتاً فی المورد، اور ادھر سے مشتق کا کون ہی یعنی کون المشتق حقیقتاً فی المورد، مورد یعنی مورد سے مراد من قضا عنہ التلبس میں حقیقتاً استعمال کرنا صحیح بھی ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ولو بالانطباق، ولو بالانطباق یعنی معنی عام، اور یہ من قضا عنہ کیا ہے؟ فرد، انطباق الکلی علی افرادہ، جس طریقے سے انسان اپنے افراد ایک دفعہ وضع کی صورت میں ایک دفعہ کلی کے لیے وضع ہوا لیکن منطبق ہوتا افراد کے اوپر. اس باب سے ہی کیوں نہ ہو جب یہ ممکن ہے، یعنی حالت انقضاء میں حقیقتاً صدقانہ جب یہ ممکن ہے تو لا وجہ لملاحظت حالت اخرى. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی اور حالت کا ملاحظہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب ممکن ہے حقیقتاً من قضا عنہ التلبس میں اطلاق آنا مشتق کا، تو پھر کسی اور حالت کا لحاظ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. مطلب یہ ہے کہ شیخ مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو دعویٰ کیا کہ خصوص متلبس میں حقیقت ہے، من قضا عنہ میں نے مجاز نہیں کہا ہے. آپ لوگ کہتے ہو جو ہے اس میں مجاز ہونا لازم آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ مورد میں یعنی مورد میں من قضا عنہ میں بھی اطلاق حقیقتاً آنا جب ممکن ہے تو پھر کسی اور حالت کی طرف جا کے اس کو مجاز کیوں بناتے ہو؟ کہنے کا مطلب ہے وہ کس طرح سے بلحاظ حالت تلبس جب اطلاق آنا حقیقتاً من قضا میں درست ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے دوسری حالت کا لحاظ کرنا جس کی وجہ سے مجاز آ جائے وہ کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ مصنف فیضاً میرا دعویٰ خصوص متلبس بالمبدا کے لیے وضع ہوا ہے، من قضا عنہ میں میرے لیے امکان ہے حقیقتاً استعمال کرنا مشتق کو. جب یہ امکان ہے تو لا وجہ لملاحظت حالت اخرى، پھر من قضا عنہ میں کسی اور حالت کا لحاظ کرنا کوئی وجہ نہیں ہے. کسی اور حالت کے لحاظ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجاز. میں کہتا ہوں کہ جو ہے دیگر حالات کی طرف نہ جائے، قرائن کی طرف نہ جائے، میں حالت تلبس کے لحاظ سے حقیقت کا قائل اس میں کما لا یخفی، یہ بات مخفی نہیں. بخلاف ما
اذا لم يكن له للمشتق العموم، اگر مشتق کے لیے عموم نہ ہو تو اس کے خلاف. کیوں؟ فإن استعماله، پھر اگر مشتق کے لیے عموم نہ ہونا تو فإن استعماله استعمال المشتق حينئذ یعنی حين عدم العموم، حين عدم العموم مجازا بلحاظ حال الانقضاء. استعمال مشتق ایسی صورت میں منقضا میں کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا، معنی عام نہ ہونے کی صورت میں بلحاظ حال الانقضاء، بلحاظ حال الانقضاء. وإن كان ممكنا، وإن كان ممكنا یعنی کیا مطلب؟ وإن كان مجاز ممکن، یعنی مجاز ہونے کا انکار نہیں کرتا شیخ، مجاز کا امکان ہے اگر آپ علاقہ یعنی قرائن کو دیکھیں. لیکن علیکم السلام الا انه علیکم السلام ان المشتق لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقیقہ بمکان من الامکان. مگر دیکھیے ٹھیک ہے، مصنف کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ من قضا عنہ میں بلحاظ حال التلبس حقیقت ہے، یہ تو دعویٰ ہے، لیکن یہ میں نے ضروری ہے نہیں کہا ہے، بلکہ امکان ہے مجاز ہونا. اگر مشتق کا معنی عام نہ ہو، مشتق کا معنی عام نہ ہو یعنی کیا مطلب ہوگا؟ خصوص کے لیے ہو، جیسا کہ مصنف کا مبنا ہے، تو من قضا عنہ میں مصنف نے کہا کہ بلحاظ حال التلبس حقیقت ہے، لیکن خصوص کے قائل ہونے کی صورت میں یعنی معنی عام نہ ہونے کی صورت میں مجاز کا امکان بھی ہے. من قضا عنہ میں مجاز کا امکان ہے اگر قرینے کا لحاظ رکھا جائے، لیکن چونکہ الا مگر حال تلبس کا لحاظ کرتے ہوئے حقیقت بھی ممکن ہے. تو جب حقیقت ممکن ہے تو حقیقت پر حمل کرنا بہتر ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو اوپر کہا نا بخلاف ما اذا لم يكن له العموم، بخلاف ان کی مشتق کے لیے عموم نہ ہو یعنی خصوص کے لیے وضع ہو، تو ایسی صورت میں فإن استعمال المشتق حينئذ معنی عام نہ ہو یعنی عموم کے لیے مشتق وضع نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ مجازا بلحاظ حال الانقضاء، بلحاظ حال الانقضاء مجاز ہوگا. وإن كان ممکنا، یہ مجاز ہونا ممکن ہے، عبارت ذرا رقیق ہے، مجاز ہونا ممکن ہے. مصنف نے جو دعویٰ کیا کہ منقضا میں بھی حقیقت ہے یہ ذہن میں رکھیے، لیکن کہتا ہے کہ مجاز ہونا ممکن ہے اگر قرائن کو دیکھا جائے. لیکن الا انه لما كان المشتق بلحاظ حال التلبس على نحو الحقیقہ بمکان من الامکان، ادھر سے یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلحاظ حال التلبس یہ ممکن ہے حقیقت پر عمل کرے، اور چونکہ بلحاظ حال الانقضاء یعنی کیا مطلب ہوگا؟ بلحاظ حال الانقضاء ابھی میں ضاربون کہتا ہوں چونکہ جو ہے پہلے تو اس لحاظ سے مجاز کہنا ممکن ہے، حال تلبس کا لحاظ نہ رکھے تو جو ہے مجاز کہنا ممکن ہے. بل یہ کب؟ اگر معنی عام نہ ہو یعنی خصوص کے لیے وضع ہو. تو خصوص کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو میں ضاربون کہتا ہوں اس لیے کہ پہلے مارا تو اس بنا پر مجاز ہوگا. ہاں اگر ادھر سے چونکہ بلحاظ حال تلبس کا تو حقیقت کا امکان. فلا وجہ لاستعماله، جب دیکھیے جب لحاظ حال تلبس حمل کرنا ممکن ہے حقیقت پر تو فلا وجہ لاستعمال المشتق وجریه وجری المشتق، استعماله ضمائر میں ظاہر کر رہا ہوں، لاستعمال المشتق وجریه وجری المشتق على الذات مجازا وبالعنایہ وملاحظة العلاقہ. آپ کے پاس دو راستے ہیں، ادھر سے مجاز بھی امکان ہے ممکن ہے، ادھر سے حقیقت پر حمل کرنا بھی ممکن ہے. جب یہ حقیقت پر حمل کرنا مانا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے استعمال المشتق وجری المشتق علی الذات کیا ہوگا؟ مجاز ہو، وبالعنایہ ہو، وملاحظۃ العلاقہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. وَهَذَا غَيْرُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيمَا لَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ حَقِيقَةً. لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے مشتق میں کہ یہاں پر کیا ضاربن کو منقضا میں حقیقتاً استعمال کر سکتے ہیں بلحاظ حالت تلبس، مجاز ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن مجاز پر ہم حمل نہیں کرتے ہیں بلکہ حقیقت پر حمل کرتے ہیں. یہ بات اس لفظ کی استعمال کا غیر ہے
کہ فیما لا یصح استعمال اللفظ فیہ فی المعنى المجازی حقیقتا. مثلا اسد کو رجل شجاع میں مجاز ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ رجل شجاع میں کبھی حقیقتا استعمال ہو، الا سکا کی کرایہ لگے ادعائی، ٹھیک ہے کہ نہیں. حقیقتا جو ہے رجل شجاع میں اسد کو حقیقتا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ضاربن کو جہاں مجازن استعمال کرتے وہاں حقیقتا بھی استعمال کر سکتے ہو. مثال کے ذریعے مطلب یہ عبارت جو ہے نا وہ یہ ہے، ضاربن ابھی جو مار رہا ہو تو حقیقت ہے کہ نہیں. من قضا میں مجاز ہے، لیکن من قضا میں حقیقت ہو سکتا ہے، وہ کیا بلحاظ حال ہے. اما یہ جو مشتق کی بات ہے غیر استعمال اللفظ، اس لفظ کے استعمال کے خلاف ہے کہ فیما لا یصح استعمال هذا اللفظ فیہ فی المعنى حقیقتا، جہاں پر حقیقتا استعمال کرنا درست نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس دیگر مجازات جو اسد میں جو مجاز ہے رجل شجاع میں ایسا مورد نہیں کہ رجل شجاع میں حقیقتا اسد استعمال ہو، یہ اس کے خلاف ہے کہ ایسے استعمال کما لا یخفى فافهم. تمام یہ مطلب عبارتیں کچھ دیارت تکرار ہے، باقی مطلب وہ واضح ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. ثم انه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب ما، مصنف کی دوسری دلیل کے اوپر اعتراض. یہ جو سابقہ اعتراضات تھے یہ اسی دلیل اول کے ساتھ تبادر، میرے پاس دعویٰ یہ ایک خصوص متلبس متبادر ہوتا ہے، اسی پر اعتراضات تھے کہ درمیان میں تبادر اور اس کے بعد تضاد کی جو بات کی مصنف نے. لیکن ابھی جو دوسری دلیل ہے مصنف کی وہ یہ کہ صحت سلب کی کس بات کی علامت ہوگا؟ مجاز کی. عام کے لیے قائل ہونے کی صورت میں سلب کرنا صحیح ہے. اگر مشتق عام کے لیے وضع ہو سلب صحیح نہیں ہونا چاہیے، لیکن سلب کرنا درست ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام میں استعمال مجاز ہے. جیسا کہ ابھی جو ہے من قضا ہے ضارب، ابھی زید بیٹھا ہوا ہے ضارب نہیں ہے، تو اس کو اس سے زید لیس بضارب کہنا درست ہے کہ نہیں؟ زید لیس بضارب الان لیس بضارب. تو یہ سلب صحت سلب ہے. یہ صحت سلب اس بات کی دلیل ہے کہ ضارب عام کے لیے وضع نہیں ہوا. اگر عام کے لیے وضع ہوتا حقیقت ہوتا تو سلب کرنا درست نہیں ہوتا. صحت سلب علامت المجاز، عدم صحت سلب علامت الحقیقہ. اب یہ صحت سلب علامت مجاز ہے، بس ختم، عام میں مجاز ہے. اس پر اعتراض کیا گیا ہے. وہ کس طرح سے اعتراض ہے؟ یہ اورد على الاستدلال بصحة السلب ما حاصله، ما حاصل هذا الإيراد شنو هو؟ أنه إن أريد بصحة السلب صحته صحة السلب مطلقا زمان حال ماضی استقبال سب میں سلب کرنا مقصود ہو، صرف حال انقضاء نہیں بلکہ تمام زمانوں میں، تو فغیر سدید یہ درست ہی نہیں ہے. ایک وَإِنْ أُرِيدَ یعنی أُرِيدَ السلب مُقَيَّدًا بزمان من الزمان بحال الانقضاء فغیر مفید، ٹھیک ہے لیکن مفید نہیں ہے. دونوں تعبیروں میں فرق یہ ہے. اگر صحت سلب سے مراد سلب مطلق فی زمان الانقضاء و فی زمان الحال فی استقبال یہ لے لے تو سلب مطلق غیر سدید غیر صحیح، ابد صحیح ہی نہیں ہے. نہیں کسی زمانے میں خاص طور پر سلب کرنا ہے، یہ سلب تو ٹھیک ہے لیکن یہ مفید نہیں. وہ کیسے؟ ان اريد بصحة السلب، صحة السلب مطلقا فغیر سدید، اس لیے کہ کذب ہے بھائی جو ہے زید لیس بقائم کہنا مطلقا فی المحض و فی الحال، ہر وقت جو ہے اس کو سلب یہ درست نہیں ہے، سلب مطلق. وَإِنْ أُرِيدَ مُقَيَّدًا فَغَيْرُ مُفِيدٍ، مقیداً آپ سلب کرتے ہیں، مثلا زید لیس بقائم فی من قضا، یا زید لیس بقائم الان. کہہ رہا ہے کہ یہ سلب مقید فی وقت معین یہ مفید نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہے سلب کرنا مشکل محال نہیں ہے، لیکن یہ مفید نہیں. کس چیز کے لیے مفید نہیں ہے؟ مصنف کے اوپر اعتراض ہے ہاں یہ کہ آپ جس طریقے سے خصوص متلبس کے لیے وضع ہونے کو ثابت کرتے ہو، علامت وضع، وہ کیا علامت وضع؟ کہ مشتق وضع ہوا ہے خصوص متلبس بالمبدا کے لیے، عام کے لیے نہیں. اس وضع کو ثابت کرنے کے لیے یہ مقید والا جو سلب ہے نا یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟
لأن علامت المجاز، مجاز کی علامت کیا ہوگا؟ یہ صحت السلب المطلق، سلب مطلق کا نام کیا ہوگا؟ علامت مجاز زید الرجل لیس بأسد، مطلقاً لیس بأسد، نہیں کہ فی حال من الحال، ہر حال وہ اسد نہیں ہے بھائی، وہ انسان ہے، یعنی سلب مطلق علامت مجاز ہے، نہ سلب مقید، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا زید الجاہل لیس بانسان عالم، اس طرح سے آپ سلب کرتے ہیں، زید الجاہل لیس بانسان عالم، یہ اس حلف سے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان استعمال ہو جائے تو وہ مجاز ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہاں پر آپ نے سلب کیا، یعنی سلب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے استعمال زید جاہل میں مجاز ہونا چاہیے، سلب کرنا درست یعنی کیا مطلب؟ مجاز۔ وہ حالانکہ سلب مقید، مقید چیز کو سلب کرنے سے ایسا نہیں کہ انسان اطلاق ہی نہ آئے حقیقتاً زید کے اوپر، میں نے انسان عالم کو سلب کیا ہے زید جاہل سے، نہ مطلق انسان کو، مطلق انسان کو سلب کیا جاتا تو اطلاق آنا صحیح نہ ہوتا حقیقتاً، وہ حالانکہ انسان مطلق مقید کو میں نے سلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مطلق سے جاتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ صحت سلب تب علامت مجاز ہوتی ہے کہ جب صحت سلب مطلق ہو، جیسا کہ اس اسد کو سلب کرنا رجل سے، الرجل لیس باسد، تمام مطلقاً۔ یہ اشکال ہے۔ جواب وفيه انه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب، یہاں تین مراحل ہیں، ابھی عبارت میں خلاصہ بیان کروں گا، باقی عبارت پڑھوں گا۔ تقیید الموضوع، تقیید النسبہ، تقیید، اسی لیے سلب مسلوب موضوع، مسلوب سے مراد محمول ہے، ایک دفعہ محمول مقید ہے، ایک دفعہ حمل یعنی خود نسبت سلب مقید ہے، ایک دفعہ موضوع مقید ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ موضوع مقید ہے، تین مراحل آپ کے پاس، محمول مقید ہو ایک الگ چیز ہے، اس حمل کو مقید کرتے ہو، سلب کو مقید کرتے ہو، نسبت کو، یہ الگ چیز ہے، موضوع کو مقید کرتے ہو، الگ چیز ہے، دو چیزوں میں دو کا حکم الگ ہے، ایک کا حکم الگ ہے، بس۔ ان اريد بالتقیید، تقیید المسلوب یعنی تقیید المحمول، محمول مقید ہونے کو، یہ مقصود ہے الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق، ہاں یہ بات دیکھیے، الذي تقیید مسلوب یعنی کہ ہم جو ابھی میں نے مثال دی نا، زید الجاہل لیس بانسان عالم، یہاں محمول مقید ہے، دیکھو انسان عالم، انسان مقید ہے عالم کے ساتھ، یہ اگر مراد ہو تو یہ الذی یکون سلبہ، اس کا سلب کیا ہوتا ہے؟ اعم من سلب المطلق، مطلق کے سلب سے عام ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب مطلق کے سلب سے عام ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک اخص ایک مطلق، یہ ذرا تعلیقہ میرے پاس ہے، غور سے سنیے ابھی، زید الضارب حال الانقضاء، مقید کرو، یہ کیا ہے؟ اخص ہے، زید الضارب حال الانقضاء، مقید ہے کہ نہیں؟ ہے خاص۔ عام کیا ہے؟ زید الضارب مطلقا، یہ عام، یہ دو مثالیں ذہن میں رکھیے، وہ مقید ہے، یہ عام ہے۔ نقیض الاخص کیا ہوتا ہے؟ نقیض الاخص عام ہوتا ہے، زید لیس بضارب حال الانقضاء، یہ اس اخص کا ہے، وہ اخص کیا تھا؟ زید الضارب حال الانقضاء کا نقیض زید لیس بضارب حال الانقضاء، یہ اس کا نقیض۔ اور عام جو تھا زید الضارب مطلقا، اس کا نقیض کیا ہوگا؟ زید لیس بضارب مطلقا، زید لیس بضارب مطلقا، یہ اس کا نقیض ہے۔ اب جو نقیض اخص ہے وہ کیا نقیض اخص؟ زید لیس بضارب حال الانقضاء، یہ اعم ہوگا نقیض عام سے، نقیض عام کیا ہوگا؟ زید لیس بضارب مطلقا، اس سے عام ہوگا، یعنی کل ما لیس بضارب مطلقا، جو کہ نقیض عام ہے، کل ما لیس بضارب مطلقا
فهو ليس بضارب حال الانقضاء، جو مطلقاً ضارب نہیں ہے وہ یقیناً حال انقضاء میں بھی ضارب نہیں ہے، لیکن عکس نہیں ہے، وليس كل ما لا يكون ضاربا حال الانقضاء لا ضاربا مطلقاً، جو حال انقضاء میں ضارب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلقاً ضارب نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نقیض الاخص اعم من نقیض الاعم. اگر یہ بات واضح نہیں ہو رہی تو جو ہے انسان اور حیوان ہے کہ نہیں، انسان اخص ہے، حیوان عام ہے، یقیناً عام ہے نا. نقیض میں لا انسان لا حیوان، لا انسان اعم ہے لا حیوان سے، کہنے کا مطلب یہ ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ بقر ہے کہ نہیں، بقر کو آپ لا انسان کہہ سکتے کہ نہیں، لا حیوان نہیں کہہ سکتے. تمام. فإذن يصدق عليه لا انسان على بقر لا حیوان صدق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا انسان کا دائرہ عام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اگر مسلوب یعنی محمول کو مقید کرنا یہ مقصود ہو تو الذی وہ مسلوب کی یکون سلبہ، اس کا سلب کیا ہوتا ہے، عام ہوتا ہے من سلب المطلق، سلب مطلق سے، کما هو واضح. فصحت سلبہ، اب آ جائے جب عام ہوتا ہے نا تو فصحت سلب المحمول المسلوب المقید، یہ ضمیر اس طرح سے اٹھائے، سلب ہی کی ضمیر کس کی طرف، سلب المحمول المقید، سلب المسلوب المقید. ہماری مثال کیا ہوگا، انسان عالم کو سلب کیا ہے کہ نہیں، کس چیز سے، زید جاہل سے. تو یہ وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِ الْمَطْلق مطلق مجازًا فِيهِ إِلَّا أَنَّ تَقْيِيدَهُ مَمْنُوعٌ. یہ میں مانتا ہوں اگر محمول مقید مراد ہے آپ کی اشکال میں تو یہ تو علامت مجاز نہیں ہے. لم تکن علامتاً علی کون المطلق مجاز، علامت مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ محمول سلب مطلق علامت مجاز ہے. یہاں پر سلب مقید سامنے آتا ہے، یہ علامت مجاز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر الا ان تقییدہ، تقیید المحمول ممنوع، دلیل نہیں ہے. یہ کیا مطلب ممنوع ہے، یہ قید یعنی محمول کے لیے قید ہے کہنا یہ ثابت نہیں، لا دلیل علیہ، مجرد اعتبار. ممکن ہے قید، صرف مثال آپ سامنے نہ رکھیں چونکہ عالم والی مثال، کئی مثالوں میں قید آتی ہے، معلوم نہیں کہ یہ قید محمول کے لیے ہے یا نسبت کے لیے یا موضوع کے لیے. کچھ مثالیں واضح ہونے کی وجہ سے مثلا یہاں پر قید عالم انسان کے لیے اور کس کے لیے ہو سکتا ہے، یہ اشکال نہ کرے. بعض امثلہ میں قید معلوم نہیں ہوتی کس کی طرف برگشت ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مصنف مسلوب محمول مقید مراد لینے صورت میں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ دلیل مجاز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے مثال دی زید الجاہل لیس بانسان عالم، لیکن کس نے کہا کہ جو ہے یہ قید اسی محمول کی ہی ہے، کہ نہیں چاہ رہا یہ قید اسی محمول کی ہے، ممنوع، یہ صرف اعتبار ہے آپ کا، باقی لا ممنوع یعنی کیا مطلب، لا دلیل علی هذا الشيء. تمام. یہ پہلی مورد، پہلا مرحلہ. کون سا مرحلہ، سوال میں آپ نے کہا تقیید، یہ تقیید سے مراد کیا ہے، یعنی مصنف پوچھتے ہیں تقیید محمول، تو اس میں میری رائے یہ ہے تقیید محمول ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ علامت مجاز نہیں ہے، لیکن مد دلیل علی ان هذا القید قید للمحمول وللمسلوب وللمحمول. هذا اول. وان اريد تقیید السلب، دیکھیے سلب یعنی نسبت، فغیر ظاہر بکون صحت السلب علامتاً علی ای شیء، علامتاً علی المجاز، مجاز پر علامت ہونے میں کوئی ضرر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ضرورت صدق المطلق علی افرادہ علی کل حال، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر کیا تقیید سلب ہو، ادات سلب کو آپ مقید کر رہے ہیں، نسبت کو مقید کر رہے ہیں، تو فغیر ظاہر یہ مضر نہیں ہے، کس چیز کے مضر نہیں، بکون صحت السلب علامتاً علی المجاز. ضرورت صدق المطلق علی افرادہ علی کل حال، ہر حال میں صدق آتا ہے، تب مقید نہیں ہے، اس صورت میں زمان مقید نہیں ہے. مع امکان منع تقییدہ تقیید السلب ایضاً، تقیید کی ضمیر کس کی طرف لاگا،
تقييد السلب أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قید ہے نا سلب کی طرف پلٹانا، اس کو منع کرنا ممکن ہے، مع امکان منع تقیید السلب. سلب کو مقید کرنا منع کرنا ممکن ہے نیز. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کس طریقے سے؟ بأن یلاحظ حال الانقضاء، حالت انقضاء میں کیا لحاظ کیا جائے گا؟ بأن یلاحظ حال الانقضاء، حال الانقضاء یہ نائب فاعل ہے، حال انقضاء کا لحاظ کیا جائے گا فی طرف الذات الجاری علیہ المشتق. یعنی کیا مطلب؟ خود موضوع کے لیے قید قرار دیں. طرف الذات سے کیا مراد؟ سلب کے لیے قید قرار نہیں دے دو، بلکہ طرف الذات الجاری علیہ المشتق، مشتق جس پر حمل ہو رہا ہے اس کے لیے قید قرار دے. یہ موضوع کی بات ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ فیصح، ابھی مثال دوں گا، فیصح صلب المشتق مطلقاً بلحاظ هذا الحال، اس حال کا خیال رکھا جائے. یعنی کیا مطلب؟ قید کو سلب کے لیے قرار نہیں دے دو بلکہ اصل ذات جس پر حمل ہو رہا ہے، تو اسی صورت میں سلب کرنا مطلقاً درست ہے، سلب کرنا مطلقاً درست ہے. کما لا یصح سلبه، جس طریقے سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے مشتق کو بلحاظ حالت تلبس، جس طرح سے لحاظ حالت تلبس سلب کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح موضوع کے لیے قید ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ سلب کرنا صحیح ہے. عکس ہے، یعنی کما یعنی عکس تشبیہ ہے. مثلا زید فی حال الانقضاء، زید فی حال الانقضاء لیس بضارب مطلقا، یہ حال انقضاء کو خود زید کے لیے قید قرار دے دو. زید حالت انقضاء میں اصلا ضارب نہیں ہے مطلقا، یہاں پر سلب اطلاقی ہے، بنا لہذا یہاں پر کیا ہے؟ مجاز درست ہے. فاذن یہ قید یا محمول کے لیے ہے یا سلب کے لیے ہے یا موضوع کے لیے ہے. بلے موضوع محمول کے لیے ہونے کی صورت میں علامت مجاز نہیں ہے. تمام ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. اور اس پر کوئی دلیل نہیں محمول کے لیے ہونے کے لیے، لہذا یا قید سلب کے لیے ہے یا موضوع کے لیے، دونوں صورتوں میں علامت مجاز ثابت ہے، اس لیے کہ سلب مطلق دونوں میں درست ہے. فتدبر جیدا وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد.